بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، ایک تو پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس بوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایک بہت اہم خطاب کیا. اس حوالے سے میں بات کروں گا. بہت ساری چیزیں انہوں نے واضح کر دی اور ایک پیغام بھی دیا ہے دہشت تنظیموں کو ریسنٹلی جو بھی بلوچستان میں صورتحال رہی ہے اس حوالے سے. اور ایک خوشائن چیز یہ بھی ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ وہ بھی گئی اور وہاں پر جو بھی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی دشمن عناصر کی طرف سے اس کو کنڈیم بھی کیا. اور ایک اچھا جسچر بھی تھا کہ ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کسی دوسرے پروونس جا رہے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو بہت اچھا جسچر تھا. اس حوالے سے میں بات کروں گا. کچھ اور کردار بھی ہیں، کامپرس سے لیڈران ہیں جو کہ ہمیشہ سے حکومت میں رہتے ہیں تو پرکس اینڈ پرولیجز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے بعد اسی حکومت کے پیٹھ پیچھے آپ کہہ لیں کہ خنجر کھونپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں جو دوگلا پن ہے یہ بالکل کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے. عوام بھی یہ چیز جان گئی ہے. تو اس حوالے سے میں بہت ساری چیزیں آج ڈسکس کرنے والا ہوں اپنے گیسٹ سے. اور بالکل یہ چیزیں اس طریقے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک کانفرنس بھی کیا گیا محمود اچکزے اور اختر جان مینگل کی طرف سے. انہوں نے بہت سارے اسٹیٹمنٹس دی جو کہ بالکل ڈسکس ہونے والے بھی ہیں آج پوڈ کاسٹ میں. اور میں اپنے گیسٹ سے بھی جانوں گا وہ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کو؟ اور ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج خطاب کیا اور بالکل انہوں نے دبنگ انداز میں بتایا کہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے بندوق اٹھایا ریاست کے خلاف ان کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. ہاں اگر مطلب وائلنٹ نہیں ہوں گے، ویسے کوئی مذاکرات چاہتے ہیں، وہ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں، ساتھ بسم اللہ، لیکن بندوق کے زور پہ یہ بات چیت کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریئیکشن کو؟ ہاں، اصل میں جب بات یہاں تک آ جاتی ہے نا کہ سیویرٹی ہو ٹیررزم میں، دہشت گردی میں، تو پھر ایسے ہی ایک امپریشن بنتا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ دہشت گردی تو سارے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، زیادتی ہے، ظلم ہے، بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اس میں، اور ہر کسی کا نقصان ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب ایسے سچویشن میں ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر ایسے بھی دہشت گردوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا گروپس، جو سرنڈر کرتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کے، وہ بھی ہو سکتا ہے اس سے. ہاں، لیکن اگر جو اس طرح کی بات ہے کہ ٹو دا بیرل آف دا گن وہ بات کرتے تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف تو پھر ایکشن ہی لیا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ایکشن جو ہے نا وہ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ عوام کی بھی حفاظت ہو، املاک کی بھی حفاظت ہو. ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں مان رہے تو ہاں، اگر کچھ ایسے گروپس ہیں بعض اوقات، اگر ایسے بھی ہیں مثلاً کہ جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، جو جس طرح ڈی ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے، یا اگر مسئلے کا حل ایسے بھی ہو کہ بات چیت ایسی ہو کہ جس میں پھر سارے پارٹیز انوالو ہوں اور وہ واقعی بات چیت چاہتے بھی ہوں، جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں نا، جو انسرجنٹس ہیں، تو اگر چاہتے بھی ہیں تو پھر اچھی بات ہے، مسئلہ جس طرح بھی حل ہوتا ہے نا. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر اس لیول پر دہشت گردی یا جو ان کی کارروائیاں ہیں، یا جو انسرجنٹ جو بھی گروپ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو اس حد تک اگر ہے کہ وہ نہیں کرنا بھی نہیں چاہتے، اور تو پھر تو اس کے خلاف آپریشن ہی ہو سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ایسے سچویشن میں جب بلوچستان کے اندر اتنا بڑا واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی دہشت تنظیموں کی طرف سے، جانی نقصانات بھی ہوئے، اوبیسلی نشاطیں ہوئی ہیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، دوسرے پروونس کے وزیر اعلیٰ پہنچ گئی وہاں پر، ایک اچھا جیسر یہ جا رہا ہے دنیا کو. لیکن جو بلوچستان کے اندر قومی آپ کہہ لیں لیڈران تھے جو پاسٹ میں رہے ہوں گے، یا پھر کانفرنس لیڈران اگر کہہ لیں، اختر جان مینگل یا پھر محمود اچکزئی جیسے کردار، تو وہ ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا کہ بھائی یہ جو فوج ہے یہ صرف چند ضلع کی فوج ہے، اور نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی گئی. ہمیشہ سے جو پنجابی اور بلوچ کے درمیان نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس حوالے سے بات کرنا، اسٹیٹمنٹس دینا، آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں جو حالات چل رہے ہیں بلوچستان میں، یا کسی بھی ایریا میں جس طرح کی حالات ہوتی ہیں، اس میں ایک سولیڈیرٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یونیفائڈ سٹانس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ملک میں ایسی حالات میں امن کے لیے مطلب ہے کہ سارے جتنے بھی پارٹیز ہوتی ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں پیس کے لیے. صحیح. تو اس میں بجائے اس کے کہ زیادہ منافرت پھیلی جائے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس پازیٹیو سائڈ پہ سارے آ جائیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. صحیح بات. اور دہشت گردی رکے گی کیسے.
اور یہ ان مسائل پہ انسٹیڈ آف کہ اور ایشوز کریٹ کیے جائیں. اور باقی اگر اس طرح کی میں کسی کے اس پہ بیان نہیں دے سکتا کسی لیڈر کے اس پہ، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایک نیگیٹو سگنل دیتا ہے. پھر اگر کوئی لیڈر خاموش ہے ایسے سچویشن میں، اور ایسے لیڈران اگر کیونکہ وہ عوام کے لیڈر ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کنڈیم کریں ٹیررزم کو، ان چیزوں کو، اور ان سے کنڈیم نہ کرنے سے غلط سگنل جاتا ہے ان کے حوالے سے بھی اور اوور آل ان کے امیج کے حوالے سے بھی کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو یہ مسائل ہیں اور پوری سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہے، اور وہ جو بیان نہ دے تو کیونکہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، چاہے وہ قوم پرست پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں، سب بے گناہ لوگوں کو اس کی جو ہے نا ڈیتھس کو ان کو افسوس کرتے ہیں سب اس پہ، اور کرنا بھی چاہیے، اور بلا تفریق کسی بھی پارٹی کے اس میں کرنی چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور خوشائن چیز سامنے آئی ہے، بلوچستان حکومت نے 39 لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے جو کہ موسٹ وانٹیڈ ہیں، جو کہ دہشت گردی کے کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. اور بالکل ایک اور چیز بھی ہے جو ناسور ہے بلوچستان میں، مسنگ پرسنس کا، اس کو لے کے کافی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. وہی لوگ ہیں یہ جن کو ابھی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ موسٹ وانٹیڈ ہے، تو اس کا مطلب حکومت کے پاس نہیں ہے. تو یہ لوگ پہاڑ پہ جاتے ہیں محرومیوں کا ایک جواز بنا کے، اور بعد میں دہشت گرد بن کر مسلط ہوتے ہیں اپنے ہی پروونس کی اگر میں بات کروں بلوچستان پہ. تو ان سچویشن کو آپ کیسے لنک کر دیں گے؟ ہاں، اگر ایسے کیسز ہیں تو اگر ایسے کیسز تو پھر تو شفاف طریقے سے ان کے خلاف کیسز آنے چاہیے، ایویڈنس کے ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی میں اگر ملوث ہیں اور تو ان کو تو سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے لوگ ہیں جو دہشت گردی میں چلے گئے تھے، لیکن وہ اس کو مسنگ پرسنس کے سے جوڑا جا رہا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے نا. پھر وہ شفاف طریقے سے اس کو سامنے لایا جائے، قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ اس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ تو ایسی سچویشن تھی. اور کیونکہ بعض لوگ تو لوگوں کا وہ بنا ہوا ہے نا مسنگ پرسنس، دیکھو ہم سب سنتے ہیں تو ہم سارے لوگوں کی جذبات ہو جاتے ہیں اس سے کہ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کا پتہ نہیں ہے، غائب ہے. اور ہمارے جتنے بھی ادارے ان کو بھی ایسے کیسز جو آپ نے بتائے ہیں نا اس کو ڈیٹیل میں کر کے اور شفاف طریقے سے میڈیا کے سامنے بھی لائیں اور عدالت میں بھی لائیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اگر کوئی غائب ہے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. اگر ملیٹنسی میں بالفرض کوئی اس طرح کے لوگ انوالو ہیں تو اس کو بھی کرنا چاہیے کہ سامنے لوگوں کو بتایا جائے. بالکل، تاکہ لوگ کا خیال تو دوسرا بنتا ہے نا کہ وہ ایک اور سینس میں مسنگ پرسنس کو لیتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی جو آپ نے بتایا اگر ایسے کیسز ہیں تو ان کو ود ایویڈنس کورٹ کے تھرو ہوگی اور میڈیا کے سب کے تھرو اس کو انصاف کے ٹھہرے میں ایسے کیسز لوگوں کو پتہ چلے، ہائی لائٹ ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ اصل میں یہ لوگ ایسے تھے اور یہ تھا، مطلب ایسے کیسز اگر اس میں ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ادھر ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اوبیسلی وہ کس طریقے سے ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ BSO جیسے تنظیمیں بھی ایکٹیو ہیں جو کہ برین واشنگ کرتے ہیں عام اسٹوڈنٹس کی، وہ اسی راستے سے پھر دہشت گرد تنظیموں کو جوائن کر لیتے ہیں. اگر ایک نمبر یہ جو دیتے ہیں 2000 سمتھنگ کا جو کہ مسنگ پرسن یہ کہلاتے ہیں، تو وہیں نمبرز تو دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں. آپ نے بھی ویژولز دیکھے ہوں گے جس طریقے سے بلوچستان کے بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اتنے ہی لوگ ہیں جو کہ پہاڑوں سے اتر کے آتے ہیں ود ویپنز ساری چیزیں اور حملہ آور ہوتے ہیں عام املاک پہ، سرکاری جو ہوتے ہیں، پھر عام عوام کو نشانہ بناتے ہیں. ان نمبرز میں تو مماثلت ہے، 2000 سمتھنگ یہ ملیٹنٹس ہوں گے اور مسنگ پرسن بھی اتنے ہی ہیں. تو آپ کو کتنے % چانسز لگ رہے ہیں کہ جو دہشت گرد تنظیموں میں لوگ ہیں وہ یہی مسنگ پرسنز ہیں؟ اس کے بارے میں چونکہ میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، سیکیورٹی ایجنسیز نے انویسٹیگیشن کی ہوگی، ان کو زیادہ ان کی معلومات ہوگی. میری نظر ایسی کوئی رپورٹ نہیں گزری کہ میں کہہ سکوں حتمی کہ کتنے % اس میں یہ لوگ ہیں یا کتنے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک آئیڈیا تو آپ دے سکتے ہیں. ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جتنے بھی انفارمیشن ملی ہے ہمارے اداروں کو، وہ اس کورٹ کے تھرو بھی، میڈیا کے تھرو بھی اس کو ایکسپلین بھی کریں، لوگ کے سامنے لیں. صحیح. تو تاکہ پھر وہ نیریٹو جو ریئل نیریٹو وہ بن جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اصل صورتحال کیا ہے.
اور تو مزید ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس طریقے سے ابھی موسٹ وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی تاکہ مزید بھی کریں اور پتہ چلے کہ یہ لوگ ریاست کے پاس نہیں ہیں، یہ پہاڑوں پہ چلے گئے. ہاں بالکل بالکل ایسے جتنے بھی کیسز ہیں ہونا چاہیے تاکہ شفاف طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے اور یہ ہونی چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے دنوں جو بھی واقعات ہوئے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جن خاندان کے لوگ بھی غائب ہیں، مسنگ ہیں، وہ اپنی لسٹ ہمیں دیں اور بتائیں اور اس لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیں تاکہ ریاست اپنے طریقے سے ان کے ساتھ نپٹے. تو ایسے بھی بہت سارے کیسز ابھی آ رہے ہیں جو کہ خاندان والے ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھئی ہمارے بچے پہاڑوں پہ چلے گئے، ان کو پتہ بھی چل گیا اور ابھی حکومت کے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک خوشائن چیز ہے پیرنٹس کی طرف سے، لیکن ایک ناسور تو ہے بالکل دہشت گردی کا. اس جیسچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، کہ جو ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں اور غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں. بالکل. کچھ جو ہے اس کی وجہ سے بس وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں کہ محرومیاں ہیں علاقے میں، یہ مسئلے وہ مسئلے ہیں اور ہمیں رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں. اور بلوچستان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشہور جو سونے کے وہاں پر جو کانز ہیں ان لوگوں کا ایک بڑا ان کے اس پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر سونا نکلتا ہے، دنیا کا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ بہت بڑا ذخیرہ یہاں پہ. ایسی بات اسے کہ کریے جو ان کے وہ ہیں، تو جو بھی سیپریٹسٹس کے لوگ ہیں وہ پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ، ینگسٹرس کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایسے ماحول میں پھر وہ غلط راستے پر چل نکلتے ہیں ان کے جو ینگر جنریشن ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کے پیرنٹس اور ان سے کر کے لیکن ظاہر ہے اب ایسے اگر پیرنٹس ایسے لوگ اگر گئے ہوئے ہیں اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو وہ تو پیرنٹس کے پاس بھی نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ اس کا نہ ہو، کانٹیکٹ بھی نہ ہو، یہ تو ابھی چلے گئے نا. تو اس لیے یہ ذرا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ انفارم کر دیں گورنمنٹ کو، ہاں لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہاں یہ بھی ہے بالکل. ہاں یہ تو ڈیفینیٹلی وہ کریں گے، اگر اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی تو وہ بتائیں گے کہ یہ ایشوز ہیں صحیح جو بھی ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں آپریشن جتنے بھی یہ ہارڈنڈ ملیٹنٹس ہیں نا، جو آپ کو وہ تو آپریشن کے بغیر آپریشن تو کرنا ہوگا ان کے خلاف، وہ تو بالکل چل بھی رہے ہیں. ہاں اور لیکن اس درمیان میں سے ایسے اگر لوگ ہوں جو بلکہ ایک بڑی بات کہ بات چیت اگر لیڈر کے تھرو یا اس طرح کے لوگ ہوں کہ بات چیت کے ذریعے بھی اگر ہو سکے نا، صحیح. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک سائیکل ہے بلوچستان کی سچویشن کو، کہ ایک سائیکل ہے، یعنی ایک حملہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اس میں آپریشن ہو جاتا ہے اس کے خلاف، مطلب اس کے بعد میں جو فالو آپریشن ہوتا ہے کلیئرنس، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کام آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہو جاتا ہے، یہ ایک سائیکل. تو یہ سائیکل سٹاپ کرنے کے لیے یہ ایشو یہ کہ اس میں اگر پاسبلٹی ہوئی کہ جو ان لوگوں کے جو لیڈرز ہیں کہ وہ اگر کسی طریقے سے بات چیت پر اگر آمادہ ہوں، لیکن ایسی بات چیت بھی نہیں کہ اسٹیٹ گھٹنے ٹیک دے نا، دہشت وہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر وہ واقعی دہشت گردی پر کریں گے تو اس کے خلاف پھر آپریشن ہی ہوگا. بالکل یہ بھی ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو جو لوگوں کی یا محرومیاں ہیں یا جو ان کے گریونسز ہیں یا وہ جو اگر ڈیولپمنٹ مانگ بھی رہے ہیں نا، تو وہ بھی کیونکہ یہ بات بار کہا جا رہا ہے نا میڈیا میں بھی کافی عرصے سے، تاکہ لوگ ایکسپلائٹ نہ ہوں، ان دعووں پہ لوگ ایکسپلائٹ نہ ہوں، ان کے ینگسٹرز نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور تاکہ دونوں طرف سے جو ہے نا کام ہو. آپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کے بھی اگر کوئی محرومیاں ہیں جو جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ ریکوڈک بہت بڑا سونے کا جو وہاں پر ہیں، تو اس میں وسائل یا اور جس طرح بھی ان کے وہ ہیں، تو جو بھی ان کے بڑے بڑے یہ جو ایشوز چل رہے ہیں نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل افیئرس کے بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس میں پھر پورے اسٹیٹس اور پھنس جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو بعض چیزیں انٹرنیشنل افیئرس کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو پورے ہم سارے لوگوں کی آرڈینری لائفز افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے. بالکل. لیکن بلوچستان کے ایشوز میں یہ ہے کہ خاص کر اس جو بھی ریسنٹلی اٹیکس ہوئے ہیں، سیکیورٹی بڑھائی جائے، جو پروجیکٹس ہیں جو سینسٹیو ایریاز ہیں. صحیح بات. اور کیونکہ جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے تھے بڑے وہ تھے، اس طرح کے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے میرے خیال میں بلوچستان میں. بالکل بڑے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس تھے اور کافی انہوں نے اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے اسٹرائک کیے نا.
تو یہ بڑی ضروری ہے سیکیورٹی، اور ٹو پرونگڈ ہونا، مطلب ہے کہ آپریشن بھی ہو ان کے خلاف، اور جو دہشت گردی کے نہیں چھوڑ رہے، مطلب ہے کہ وہ تو اس کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر اس کی لانگ ٹرم سولوشن پہ بھی سوچا جائے نا، صحیح، تو اس سے یہ ہوگا کہ دیر با مسئلہ وہ سائیکل میں آپ کو بتائیں نا، وہ سائیکل سٹاپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ لانگ ٹرم جو مسئلے ہیں ان کے یا جو بھی ہیں. آپ چاہتے ہیں مذاکرات بھی ہوں ساتھ ساتھ آپریشن بھی؟ ہاں مطلب مذاکرات اگر پاسبلٹی ہو اس طرح کی، ان کے جو بھی لوگ ہیں جو قوم پرست رہنما، اگر یا وہاں پر جو لوگ ہیں اگر وہ رول پلے کر سکے، جو آپ بتا رہے ہیں نا، مطلب اگر پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. بالکل، اگر وہاں پر جو لیڈر ہیں اگر پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیں تو پھر ہو بھی سکتا ہے، مسئلے حل بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے، لیکن جس طرح آپ نے بتایا اگر پازیٹیو نہ ہو اور وہ ہو تو پھر یہ مسئلے ہوں گے، اور پھر مشکل ہے کہ ایسے مسائل کے حل ہوں. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین، آپ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو سن رہے تھے. بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی، کچھ جو کمپرس لیڈران ہیں ان کی طرف سے نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کافی گفتگو کی، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا جو خطاب تھا، جو ایک پیغام تھا کہ بھئی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی اگر وہ وائلنٹ ہوں گے تو اس کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوگا، لیکن ہاں اگر وہ ہتھیار ڈال کر آئیں گے، ویسے بات کریں گے تو اوبیسلی ڈائلاگ کے تھرو مسئلے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن بندوق کے زور پہ نہیں. تو یہ بھی ایک اچھا پیغام ہے دہشت گردوں کے لیے، جس کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. اوورآل اچھا ڈسکشن رہا ان کے ساتھ. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ ان کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.